اچھا آپ یہ بتائیے کہ آپ کی بیٹیاں ماشاءاللہ پردہ کرتی ہیں اور دینی دنیاوی دونوں تعلیم سے آراستہ ہیں، حیا پاک دامن، تو دین کو ماشاءاللہ سمجھتی ہیں۔ الحمد للہ جی، مجھے یہ کہنا نہیں پڑتا کہ میں یعنی کہ میں اگر مجھے کوئی کہے تو میں اس کو کہہ دیتی کہ میں استخارہ کر، کیونکہ اللہ تعالیٰ استخارے میں تو سب کچھ بتا دیتا ہے، سب کچھ بتا دیں، اللہ پاک مطمئن کر دیتے ہیں۔ ہاں جی، میں تو یہی کہتی ہوں اگلے کو کہ بھئی ادھر ادھر سے پوچھنے کی بہتر ہے کہ آپ اس کو خود استخارہ کر۔ بہت اچھی بات ہے۔ اچھا آپ یہ بتائیے کہ آپ کی بیٹیاں اس وقت قریب ہیں دور ہیں؟ جی بیٹیاں اس وقت قریب ہیں دور ہیں؟ دور ہیں جی۔ اچھا اچھا اچھا، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا اس میں ایسے ہے کہ عمریں زیادہ ہو گئی ہیں، ایک کی 31 سال ہوگی، دوسری کی دوسری کی جی 28 ہو گئی۔ 28، تو عمریں زیادہ ہو گئیں، تو اس میں اب ہاں جی، اگر شرائط کم کر دی جائیں بلکہ ختم کر دی جائیں تاکہ یہ بھی اللہ کا حکم ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ جلدی پوری ہو جائے، تو شرائط کو ہاں جی، میری تو خواہش ہے کہ بس اللہ تعالیٰ نے شرائط کو ختم کر دیں گے یا نرم کریں گے؟ شرائط میری تو کچھ شروع سے بھی کچھ نہیں تھی، یعنی کہ کوئی ایسا نہیں تھا، بس یہی تھا کہ بچہ پڑھا لکھا ہو تو اور کماتا ہو، بس نیک شریف ہو، اس کے علاوہ نہ تو مجھے کوئی دولت چاہیے تھی، نہ میں نے کچھ اسی کی ڈیمانڈ کی، بس کچھ اللہ کا حکم نہیں ہو رہا، کیونکہ ہم استخارہ کرتے ہیں تو رشتہ دور ہو جاتا ہے۔ اچھا ایک منٹ، دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم ایک چیز ہے، اللہ کا حکم ہے جو اس وقت چھوٹا ہوا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے جو مردہ ہو چکی ہے، اور اس سنت کو لوگ نعوذ باللہ گناہ سمجھنے لگ گئے ہیں، اس سنت کو ہم زندہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حدیث پاک میں من احیا، اس کے لیے مجھے بھی پتا ہے کہ اس کے لیے کیا شرط ہونا ضروری ہے۔ حضور نے فرمایا من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، جو فساد بگاڑ کے زمانے میں میری اس مردہ سنت کو زندہ کرے گا، اللہ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ یہ وہ سنت ہے جس سے کئی سنتیں زندہ ہوتی ہیں۔ ہاں ہاں، میرے خیال میں آپ سمجھ گئی میں جو کہنا چاہ رہا ہوں۔ آپ چاہ رہے ہیں کہ دوسری شادی اگر کوئی کرنا چاہے تو؟ جی جی جی، ہاں وہ کرنا چاہے، وہ تو دوسری شادی کے لیے یعنی کہ اگر کسی کی ڈیورس ہو گئی ہے یا کسی کی کوئی ایسی بات ہو گئی، وہ تو خیر میں ایگری ہوں، کیونکہ وہ تو اللہ کا حکم ہے کہ یہ اس میں کوئی اتنا مسئلہ نہیں۔ اور اگر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ہوتے ہوئے بیوی آئیں، وہ تو جی پھر پتہ کی بات ہے، وہ میں تو ایگری ہو جاؤں گی، بچوں کو بھی کر لوں گی، لیکن مجھے پتہ ہے کہ اگلا انصاف نہیں کر سکے۔ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا یہ حکم اب جو ہے ناقابل عمل ہو گیا۔ اللہ کا حکم بالکل سر آنکھوں پہ ہے، اور اس کے آگے میں تو بالکل سر جھکا دوں گی، بلکہ جھکا بھی سکتی ہوں، لیکن میں نے اپنے دیکھا کچھ لوگوں کو، مجھے پتا ہے کہ وہ انصاف، کیونکہ میں نے کہہ دیا کہ اگر آپ انصاف نہیں کر سکتے تو بہتر ہے کہ ایک بات میں تو یہی لکھا نا کہ اگر نہیں کر سکتے، اور مجھے پتا ہے کہ کوئی کر نہیں سکتا۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، آپ میرے لیے میری خالہ ہیں، آپ کی بہنیں میری بیٹیوں جیسی ہیں، آپ کی بیٹیاں میری بہنوں جیسی ہیں۔ میں ایک چھوٹی سی گزارش یہ کروں گا، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی بیٹیاں جلدی بہت اچھے گھر میں جائیں، اور اللہ پاک آپ کو اس فریضے سے جلد از جلد سبکدوش فرمائے۔ میرا ایک تجربہ ہے کہ الحمدللہ جو بندہ دوسری شادی کرتا ہے نا، اپنی نئی بیوی سے بہت محبت کرتا ہے، اور اس کو اللہ پاک کی طرف سے بھی اس کو بڑی خوشیاں ملتی ہیں۔ اس وقت میری 2 بیویاں ہیں، دونوں سے 3 بچے ہیں، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے دونوں اپنے اپنے گھروں میں خوش ہیں، دونوں جگہ میں ٹائم دیتا ہوں، دونوں جگہ۔ تو دوسری بات، شروع میں تھوڑی بہت ہوئی پریشانی، لیکن الحمدللہ وہ کہتے ہیں نا طبیعت کو ہوگا قلق چند روز، بہلتے بہلتے بہل جائے گی، تو الحمدللہ اب بہل گئی ہیں دونوں بچے بھی۔ میرے بڑے بچے جو ہیں، وہ میرے بڑے بچے، وہ ان سے میں دادا نانا بن چکا ہوں الحمدللہ۔ اب وہ میری جو دوسری بیوی ہے، اس کے بچے جو بالکل چھوٹے ہیں، میرے بڑے بچے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو دوسری ماں سے بہت محبت کرتے ہیں، بہت پیار کرتے ہیں۔ میرے وہ چھوٹے بچے بھی اپنے بڑے بہن بھائیوں سے بہت پیار کرتے ہیں۔ جب وہ آتے ہیں دوسرے گھر میں تو وہ بھیا آ گئے اتنے خوش سے ناچنے لگتے ہیں۔ تو الحمدللہ دیکھیں، یہ ستیلا پن کی کہانیاں جو ہم نے سنی ہوئی تھی نا،
وہ ہندوانہ کہانی ہے، جو دراصل ہندوانہ ماحول میں رہتے ہیں۔ میں نے ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کا وہ سنا کلپ، جس میں انہوں نے اس چیز کی بڑی تفصیل کے ساتھ تعریف کی۔ تو یہ جیسے انہوں نے تعریف کی ہے نا، اور حقیقتاً اس سے بھی زیادہ دوسری شادی کے فضائل ہیں، انہوں نے بھی تھوڑی تعریف کی ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ کے کسی بھی حکم کی کوئی بھی بندہ تعریف کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتا، اور اس کی حکمتیں اور خوبیاں بیان کرنے کا حق کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم میں ہزاروں حکمتیں، ہزاروں خوبیاں ہیں، ہزاروں فائدے ہیں، اور یعنی ہمیں کچھ فائدے تو اللہ پاک ہمیں دکھا دیتے ہیں، ہماری چھوٹی سمجھدانی میں سارے فائدے آنا ضروری نہیں ہے۔ ہمیں سمجھ آئے نہ آئے، ہمیں فائدے نظر نہ آئے، اللہ کے حکم میں اللہ نہ کرے شیطان ہمیں لاکھ نقصان دکھائے، تو بھی ہم نے یہ تحقیق کرنی کہ واقعی اللہ کا حکم ہے، واقعی حضور کی سنت ہے۔ بس پھر اللہ کا حکم، حضور کی سنت جب پتہ لگ گئی ہے، تو پھر میری سمجھدانی میں آئے نہ آئے، مجھے اس میں لاکھ شیطان نقصان دکھائے، پھر بھی میں نے اس کو کرنا ہے۔ اور اس میں اللہ کے فضل و کرم سے اگر آپ کو آپ کے آس پاس میں دوسری شادی والوں کے کچھ مسائل آپ کو نظر آئے، تو جنہوں نے پہلی شادیاں کی ہیں ان کے مسائل نہیں ہیں، ان کے بھی مسائل ہیں، جن کی شادیاں نہیں ہیں ان کے مسائل نہیں ہیں، ان کے بھی مسائل ہیں۔ دنیا میں کون سا انسان ہے جس کے مسائل نہیں ہیں؟ دنیا میں ہر انسان کے مسائل ہیں۔ تو اب ان مسائل میں اگر دوسری شادی کے اعتبار سے اگر کچھ مسائل آتے ہیں، تو اس میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ کی طرف سے ان مسائل پر انعام بھی ملتا ہے۔ اور سوکن کو ہدیہ جب بھیجے گی آپ کی بیٹی، اپنی سوکن کو جب ہدیہ بھیجے گی، ہیں جی، تو میں سمجھتا ہوں اس دنیا کی سب سے بڑی نیکی، عورت کی سب سے بڑی نیکی ہے کہ اس کی سوکن ہو اور وہ اپنی سوکن کو ہدیہ بھیجے۔ اس دنیا کی سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ اگر کسی شخص کی بیوی ہو اور وہ شخص کو دوسری شادی کا تقاضا اللہ کی طرف سے پیدا ہو، اور وہ شادی کرنا چاہ رہا ہو، اور پہلی بیوی ہو یہ لڑکی، اور اپنے شوہر کو بخوشی اجازت دے کہ آپ شادی کریں، آپ کو اللہ نے 3-4 کی اجازت دی ہے، 3 کی مزید شادی کرنے کی اجازت دی ہے، آپ شادی کریں، میں ہر شادی میں آپ کا ساتھ دوں گی۔ میں کہہ رہا ہوں اس دنیا کی سب سے بڑی نیکی۔ وہ بھی ایک پچھلے دنوں ایک عورت نے خودکش بمبار حملہ کر دیا، اس بے وقوف نے سمجھا کہ میں یہاں بس ختم ہو جاؤں گی، ختم چھٹی ہو جائے گی، اور آگے جا کے پتہ نہیں کتنی پٹائی ہو رہی ہے اس کی۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ لوگ دنیا کے چند ٹکوں کے لیے اپنے جسم کے پرخچے اڑوا دیتے ہیں، اللہ کی رضا کو پانے کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کو پانے کے لیے۔ جنت میں حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم بیویوں کے پڑوس میں، جنت الفردوس میں، حضور کے پڑوس میں رہنے کے لیے اگر کوئی عورتیں اپنے خود سوکن بنتی ہیں یا مزید سوکنوں کو بخوشی قبول کرتی ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت ہی عظیم خواتین ہیں، اور اس دنیا کی سب سے بڑی وہ نیکی کر رہی ہیں۔ عورتوں کے لیے سب سے بڑی نیکی ہے عورتوں کے لیے نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، پردے کرنا، اور بڑے بڑے خیر کے کام کرنا، اپنے زیور کو اللہ کی راہ میں لٹانا۔ یہ سب آسان ہے، یہ اتنے بڑا مشکل نہیں ہے، لیکن سوکن بن کے رہنا اس ہمارے ہندوانہ معاشرے میں تھوڑا سا مشکل ہے۔ ہم گئے افریقہ میں، ہم نے دیکھا وہاں ہر بندے کی 3-4 شادیاں، وہاں سوکن بن کے رہنا کوئی مشکل نہیں۔ یہاں بھی مشکل نہیں ہے، ناممکن نہیں ہے، بالکل اللہ کے ہر حکم میں۔ اور یہ جیسے آپ نے فرمایا نا، آپ سن رہی ہیں؟ جی میں سن رہی ہوں۔ جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ سوکن بن یعنی یہ اللہ کے حکم کو میں بھی قبول کر سکتی ہوں، میری ماشاءاللہ بیٹیاں بھی قبول کر سکتی ہیں۔ میری دل سے دعا ہے آپ کی بیٹیوں کا اللہ پاک مستقبل روشن فرمائے، اور اللہ پاک ان کو دونوں جہانوں کی خوشیاں عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کے بچوں کا مستقبل روشن فرمائے۔ لیکن دیکھیں، یہ اللہ کا حکم ہے جو چھوٹا ہوا ہے، حضور کی یہ سنت ہے جو مظلوم ہے، جس کو نعوذ باللہ لوگ گناہ سمجھتے ہیں۔ اس چیز کو مد نظر رکھیں، انصاف کریں گے انشاءاللہ۔ میرے پاس دیکھو، سنو، میرے پاس ایسے مرد آتے ہیں، ان کے پاس سے میرا ایک دفتر ڈی ایچ اے کے قریب ہے۔ اب لیکن میرے پاس ایک ڈی ایچ اے کا بڑا فیکٹریوں والا، کئی فیکٹریاں اس کی، نوجوان ہے، خوبصورت ہے، اس کی پہلی بیوی سے اتنا زیادہ مزاج نہیں مل رہا،
یہ پردہ کروانا چاہتا ہے، وہ پردہ نہیں کرنا چاہتی. یہ کہہ رہے ہیں میں نے اس کو پورا قرآن سنا دیا، حدیثیں سنا دی، سب کچھ لا کے دکھا دیا، وہ کہتے پردہ نہیں کرنا میں نے. اب یہ پردے والی حیا والی لڑکی، اب اس کے فیکٹری میں سینکڑوں لوگ کام کرتے ہیں، فیکٹریوں ایک نہیں کئی فیکٹری ہیں، سینکڑوں لوگ کام کرتے ہیں. اب وہ حیا والی پردے والی نیک شریف لڑکی کا شدت سے طلبگار ہے. میرے پاس اللہ کی قسم وہ کئی فون کر چکا ہے، کئی چکر لگا چکا ہے. اب ایسا بندہ، اب اس کے لیے گناہ کرنا کوئی مشکل نہیں. گناہ تو وہ تو نیک شریف آدمی ہے. یعنی اس قسم کے لوگوں کے لیے اگر ایک سے زائد عورت کے لیے ان کو گناہ کرنا ہو تو لائنوں میں لگی کھڑی ہیں لڑکیاں، لیکن حلال راستے کے لیے ان کے لیے مشکل ہے. اور آپ جیسے نیک لوگ قرآن حدیث اور ماشاءاللہ دین سے تعلق رکھنے والے، آپ بھی اگر اللہ کے اس حکم کو قبول نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ اب مجھے یہ بتائیں کہ اس شریف آدمی کو، اس نیک آدمی کو جو دوسری شادی کا طلبگار ہے، شدت سے طلبگار ہے، اس کو ہم کیا راستہ دکھائیں؟ نیک شریف گھرانوں کی بچیاں دوسری بیوی بننے کے لیے اور ان کے والد، دیکھو اللہ نے جو قرآن میں اجازت دی، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، اے ایمان والو تم 2 2 3 3 4 4 شادیاں کر سکتے ہو. وہ کس مخلوق سے شادی کرنی ہے؟ کیوں جی؟ مردوں کو جو عیدی کا میں نے ایک دفعہ سنا تھا کچھ پروگرام. کس کا؟ عیدی؟ تو عیدی ہاں صاحب جو تھے، ہاں عیدی. انہوں نے مجھے یاد ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ آدمی جو امیر ہے، غریب آدمی نہیں، انہوں نے کہا تھا کہ جو زیادہ افورڈ کر سکتے ہیں، زیادہ امیر ہیں، تو ان کو چاہیے کہ ہر 10 سال کے بعد ایک شادی کرے. اچھا. تاکہ ایک تو اس سے یہ ہوگا کہ جو ہمارے معاشرے میں ان میرڈ ہیں اور سائیکو ہو جاتی ہیں بچیاں، وہ ذرا ان کا بھی حالات سدھر جائیں گے. ہمارے معاشرے سے کافی زیادہ یہ جو سائیکولوجیکل آج کل پروگرام چل رہی ہیں، بچیاں میڈیسن بھی لیتی ہیں بعض، کہ ظاہر بات ہے شادی نہیں ہوتی تو بچیاں تو ایسی ہی ہو جاتی ہیں. پھر بہت سی بچیاں ہو جاتی ہیں، وہ جو بزی رہتی ہیں وہ نہیں ہوتی ہیں. تو وہ کہہ رہا تھا کہ اس لیے بہتر ہے کہ آدمی جو کہ بہت امیر ہے، جو کہ افورڈ کر سکتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ ہر 10 سال کے بعد ایک شادی کریں. نہیں 10 سال کے بعد، یہ تو خیر وہ اتنا دیندار آدمی نہیں تھا، اتنا اس کا علم نہیں تھا، وہ اس کا دین کے خلاف بھی. انہوں نے اپنے ارد گرد ماحول دیکھا تھا، جو ان کے پاس عورتیں آتی، جی انہوں نے سامنے دیکھا، انہوں نے اسی لحاظ سے بات. لیکن یہ 10 سال کے بعد نہیں، یعنی بس 4 تک کی اجازت دی. ہاں جی 4 تک کی اجازت دی ہے. لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ مجھے ان کا پروگرام میں نے سنا تھا تو مجھے یہ تھوڑی سی بات ان کی ٹھیک لگی تھی کہ جو افورڈ کر سکتے ہیں. یہ تو نہیں کہ ہمارے گھر کچھ نہیں ہے اور 4 شادیاں کر لیں. افورڈ کرنے والے میرے پاس الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے پوری دنیا سے آتے ہیں، اور پوری دنیا سے، پورے یورپ سے، عرب ممالک سے. عرب حضرات خود میرے سے رابطہ کر رہے ہیں الحمدللہ. ایک عرب ہے مکہ مکرمہ میں، وہ انتہائی خوبصورت. آپ نے صرف اسی کے لیے یہ اپنا یعنی کہ کام شروع کیا ہوا ہے دوسری شادی کے لیے؟ جی نہیں، میرے پاس پہلی شادی والے بھی آتے ہیں، لیکن دیکھیں دوسری شادی کے والوں کی اتنی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ وہ ایک مشکل کیس ہے. اور پھر جہاں دینی لوگ، جہاں دین سے لگاؤ رکھنے والے مجھے نظر آتے ہیں، ان کو میں پرزور اصرار کرتا ہوں کہ وہ اس کام کو قبول کریں. جو بے دین گھرانوں کے اور بے پرد گھرانوں کے لوگ میرے پاس آتے ہیں، ان کو میں سمجھتا ہوں ان سے اس قسم کی بات کرنا مشکل ہے، یہ تو سنیں گے ہی نہیں. تو آپ نے جو بتایا میری بیٹیاں ماشاءاللہ دین سے لگاؤ رکھتی ہیں، اس لیے میں نے آپ کو، مجھے اس میں یہ آسان سوال نظر آیا کہ اس میں مجھے امید ہے کہ اللہ کرے میرا وہ جو مشکل کیس بنا ہوا ہے وہ اللہ کرے حل آسان ہو جائے، اور اللہ پاک اس کی برکت سے ان کا بھی بھلا کر دے اور آپ کا بھی بھلا کر دے. ٹھیک ہے جی، میں اپنے ہسبینڈ سے بات کر لوں. آپ کی رہائش کہاں ہے؟ میں جی ٹاؤن شپ میں رہتی ہوں. میرے ہسبینڈ پروفیسر سے ریٹائرڈ ہوئے ہیں. اچھا جی، چلیں اللہ پاک خوش رکھیں. ماشاء اللہ میرے 3 بچے ہیں. پہلے میرا بیٹا وہ پی ایچ ڈی کر رہا ہے ابھی، اور ساتھ ساتھ وہ پروفیسر ہے. اچھا جی. اور یہ اس سے چھوٹی میری بیٹی ہے، اس نے پی ایچ ڈی کر دی ہوئی ہے. اچھا. اور اس نے ابھی الہدا جوائن کیا تھا کیونکہ یہ نا باہر ماحول میں سیٹ نہیں ہو رہی تھی. یہ ایک جگہ پڑھانے گئی ہے تو انہوں نے پرائیویٹ یونیورسٹی میں، آپ کو پتہ ہے یہی کہتے ہیں کہ بس بچے پڑھیں یا نہ پڑھیں آپ پاس کر دیں. بچہ کا کلاس میں بھی نہیں آیا تو آپ رول کر لگا دیں. تو یہ باہر کے ماحول میں ایڈجسٹ نہیں ہو رہی، اس لیے پھر میں نے اس کو وہاں سے ہٹا کے تو پھر میں نے اس کو الہدا میں ڈالا.
وہ وہاں پہ لڑنا شروع ہو جاتی ہے کہ بھئی میں کیوں بچہ پاس نہیں ہے تو میں کیوں پاس کروں. تو وہ پھر اگلے بھی تنگ آ گئے اس سے کہ بھئی تو ہم نے اپنی یونیورسٹی چلانی ہے کہ تمہیں رکھنا ہے. جی جی جی. تو ہاں نہیں، ہر جگہ آج کل ہر جگہ حق سچ نہیں چلتا، کہیں تھوڑا سا ہاں جی جھوٹ برداشت کرنا پڑتا ہے. اور ہاں جی اللہ تو معاف وہ کرے. ذرا کرتی نہیں نا، وہ ذرا کرتی نہیں، وہ نہیں بھائی ایڈجسٹ ہوتی. اچھا دوسری بات اسی یہ، لیے پھر وہاں سے دوسری پھر میں نے اس کو چھڑوا کے تو پھر الہدا میں ڈالا. ابھی میرے میں نے پاس کہا کہ نہیں میرے پاس ایڈجسٹ ہو میرے پاس ایک الہدا کے بہت سارے میرے پاس کیسز ہیں. ایک لڑکی ہے بیچاری، اس کی عمر 40 سے بھی اوپر ہو گئی ہے، اور اس کی والدہ اتنی پریشان ہے، فکر مند ہے. اس کے والد بھی بڑے اللہ کے نیک بندے تھے، ہیں جی، ان کا تبلیغی جماعت سے تعلق تھا، لیکن وہ الہدا میں ان کی بیٹی چلی گئی اور اس میں کافی آگے ہے وہ. اب اس کی عمر 40 سے اوپر ہے. اب وہ اس کو میں کئی رشتے دکھا چکا ہوں. اب اس کو چھوٹی عمر کا بھی پسند نہیں آتا، بڑی عمر کا بھی پسند نہیں آتا، ہر رشتے میں کوئی نہ کوئی کیڑا نکالتا. اب وہی آپ وہ جو بتا رہی ہیں نا، وہی چیزیں بن جاتی ہیں، عجیب و غریب مزاج بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. بہرحال میری ایک گزارش یہ ہے آپ سے کہ آپ کی بیٹیوں کی عمریں اب بہت زیادہ ہو چکی ہیں. آپ جی کو بہت یہ زیادہ جو ہوتی ہے. دعا زہرہ کا جو کیس آیا ہوا ہے نا، 14 سالہ لڑکی کا، آپ اندازہ پر لگائیں. میں نے اتنا کیا اسے، ہے میں جی، نے اس کو اتنا پڑھا، میں نے ویسے اتنا پڑھا نہیں ہے کیونکہ اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا، رمضان تھا. بہرحال اس کا کیس یہ ہے کہ وہ 14 سالہ لڑکی ہے، کراچی سے بھاگ کر اپنے اس کے ساتھ یہاں لاہور آ کے اس نے ہاں جی نکاح کیا ہوا. شادی کرنے کا تو ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یعنی 13-14 سال میں بچی اتنا اس چیز شادی کی طلب محسوس ہوتی ہے کہ وہ اتنا بڑا قدم بھی اٹھانے پہ اس نے جرأت کر لی. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب مزید تاخیر مت کیجیے. میں آپ کو نہیں یہ جی، جو میں کوئی بھی کرنا چاہ رہی، میں تو آپ کو پہلے ہی بتا رہی ہوں کہ میں نے تو جب بھی ہم استخارہ کرتے ہیں رشتہ خود دور ہو جاتا ہے، ہم نہیں کرتے اسے دور. اچھا اچھا اچھا. ہاں خیر جی، میں تو آپ کو اتنی دیر جو ہماری ہوئی ہے نا، اب وہ اسی وجہ سے یہ تو میں نے پہلے کنڈیشنز لگا دی تھی کہ میں نے بینکر سے نہیں کرنا اور لائر سے نہیں کرنا. اچھا نہیں، اب میرے پاس ایک آ رہا ہے رشتہ، وہ ہیں اچھے خاصے تعلیم یافتہ ہیں اور اہل حدیث مسلک سے ہیں، اور وہ سیالکوٹ میں ہیں، ان کی فیکٹریاں ہیں، کارخانے ہیں، اور ماشاءاللہ الگ گاڑی دیں گے، اور شادی شدہ ہیں، وہ الگ گاڑی دیں گے، کوٹھی دیں گے. اور ان کا جو ہے نا، وہ جب پڑھتے تھے نا، پڑھائی کے زمانے میں بھی انہوں نے بہت احتیاط کی. ان کے یعنی وہ انگلینڈ پڑھنے کے لیے جانا نہیں چاہتے تھے، انہوں نے کاغذات پھاڑ دیے. تو ان کے بھائی نے ان علماء سے جا کے شکوہ کیا، بھئی آپ کے ساتھ صحبت میں رہنے کی وجہ سے ہماری فیکٹریاں کارخانے، ہم نے اس کو پڑھائی کروا کے اس کو اپنے کارخانے چلوانے ہیں، تو یہ پڑھے گا نہیں تو ہمارے کارخانے کیسے چلائے گا، اس کو ہم نے بھیجنا ہے، تو اس کو تیار کریں. انہوں نے پھر اس کو سمجھایا بھی تم وہاں جا کے تبلیغ کرو. تو پھر اس نیت سے آپ جاؤ تو پھر وہاں جا کے اللہ پاک آپ کی بھی حفاظت کریں گے اور اللہ پاک آپ سے وہاں کام لیں گے. پھر اس نے وہاں پر رہتے ہوئے بھی بڑا کام کیا. اس کے ہاتھوں کئی ماشاءاللہ مسلمان ہوئے، اور اس کے جو کلاس فیلوز تھے وہ ویکینڈ پہ ادھر ادھر منہ کالے کرتے تھے، اور یہ اپنے ہاسٹل میں ہی رہتا تھا. تو اس کے ہاسٹل میں ہی لڑکیاں آ جاتی ہیں اور یہ ان کو دفع کرتا تھا. لیکن اب اس کا بزنس بھی پھر اس نے شادی کر لی ہے، اب اس کا بزنس پوری دنیا میں ہے. تو اپنے بزنس کے سلسلے میں بھی بتا رہا تھا، میں گیا ہوا تھا لندن میں، تو میں کہیں گاڑی میں بیٹھا تھا، تو میرے پاس ایک لڑکی ہے انتہائی خوبصورت، اور اس نے کہا مجھے بھوک لگی ہے. کہتی ہے میں نے اس کو پیسے دیے، جاؤ وہ کھا لو کچھ. کہتی نہیں مجھے صرف کھانا نہیں کھانا، مجھے آپ لے جائیں کہیں. تو یعنی گناہ کی خود اس نے دعوت دی. لیکن اس اللہ کے بندے نے کہا کہ میں جو ہے نا، میں ایسا بندہ نہیں ہوں، میں داڑھی نہیں تجھے نظر آ رہی. کہتی مجھے داڑھی پہ اعتراض نہیں. تو اس نے خود اس دعوت کو ٹھکرایا. اب یعنی وہ اب شادی کرنا چاہتا ہے، اور اللہ کی قسم مجھے کئی بار فون کر چکا ہے اور وہ اصرار کر چکا ہے، اور اس کے لیے ہزاروں روپے مجھے میرے ادارے کی خدمت کر چکا ہے. اب وہ گناہ نہیں کرنا چاہتا، جبکہ گناہ کے اسباب ہزاروں موجود ہیں. ان کی فیکٹریوں میں لڑکیاں کام کرتی ہیں ان جیسے لوگوں کی، لیکن یہ گناہ کی طرف بالکل دیکھنا بھی نہیں چاہتے. اب یہ حلال کرنا چاہتے ہیں، بار بار مجھے فون کرتے ہیں. اب ان جیسے نیک شریف لوگوں کے لیے میں کون سی مخلوق لاؤں؟ جب اللہ نے مردوں کو 2-3-4 کی اجازت دی، تو اسی مخلوق سے ہی شادی کرنے کی اجازت، جو مخلوق شادی کرنے کا نام ہی نہیں سننا چاہتی. تو جیسے اللہ نے مردوں کو اجازت دی 2-3-4 شادیاں کرو، اللہ پاک نے
آپ لڑکی کے والدین سرپرستوں کو بھی حکم دیا کہ تم دوسری تیسری چوتھی جگہ اپنی بیٹیاں دے دو، اور بیٹیوں کو بھی اللہ نے حکم دیا کہ تم دوسری تیسری چوتھی بیوی بن جاؤ. تو اس لیے مہربانی کریں، اللہ کے اس حکم کو بخوشی قبول کریں، اور انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ. اس جس کی آپ بات کر رہے ہیں ان کی ایج کتنی ہوگی؟ ان کی ایج 35. اچھا جی، میں اپنی بیٹی سے بھی بات کروں اور وہ اللہ کے فضل و کرم سے نا، یعنی ان کا جسم تھوڑا سا بھاری ہو گیا تھا، کھانا پینا ٹھیک ٹھاک تھا. پھر ان کو شیخ زید میں ایک ڈاکٹر صاحب تھے، انہوں نے ماشاءاللہ یعنی کوئی وہ کورس کرواتے ہیں غذا کا، تو وہ انہوں نے غذا کا کورس کروا، بالکل سمارٹ ہو گئے، بالکل بہترین ہو گئے. اور وہ اب اس کے یعنی اچھا انہوں نے کچھ فوڈ کا بھی خود بھی انہوں نے کچھ کورس کر رکھے، تو وہ خود بھی ماشاءاللہ پوری دنیا میں علاج معالجہ کر رہے ہیں. بلکہ ابھی میرے پاس یہاں ڈیفنس کے پاس آئے ہوئے تھے، تو کہتے ہیں میں باقاعدہ لوگوں کا علاج بھی کر رہا ہوں اور فی سبیل اللہ کر رہا ہوں. میں یہاں وہ یعنی بڑے بڑے مریضوں کا وہ علاج کرتے ہیں، یعنی غذا کے ذریعے غذا ایسے پلاننگ بناتے ہیں کہ وہ بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے. اور خود بھی ماشاءاللہ کافی جسم ذرا بھاری ہو گیا تھا، اب بالکل سمارٹ ہو گئے ہیں، اور بہت ماشاءاللہ کھانے پینے میں مسموم غذاؤں کا اہتمام کرتے ہیں. تو ٹھیک ہے، میں ان کو بھی کہتا ہوں آپ کی بیٹی کا نام کیا ہے، میں ان کو استخارے کی دعوت دے دوں. ان کا نام خالد ہے. میرا تو خیال ہے کہ ناموں سے کچھ نہیں ہوتا. میں تو اللہ سے بس درخواست کر دیتی ہوں کہ یہ جو رشتہ ہے تو آپ قبول کر لو، بتا دیں تو اللہ تعالیٰ تو بتا دے. یہ تو آپ نے بالکل ٹھیک بات کی، میں بھی ایسے ہی کہتا ہوں. بلکہ بعض لوگ تو نام کرو اس کے بعد ماں کا نام بھی پوچھتے ہیں. میں کہتا ہوں ناموں کے تو رشتے ہوتے ہی نہیں ہیں، وہ ساری بکواس. نہیں میں خود انہیں کہتا ہوں، میں نے کہا جس اللہ سے تم نے استخارہ کرنا اس اللہ کو اس کی ماں کا نام اور اس کی دادی نانی کا نام بھی اللہ کو خود پتہ ہے، تو میں اس کا نام بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بالکل پتہ ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے، چلے میں ان کو بتاتا ہوں، لیکن آپ ایسے بتا بھی دیں احتیاطاً. تو مجھے اچھا نہیں لگ رہا کہ میں اپنی بیٹی کا نام بتاؤں جب تک ہماری کوئی بات نہیں آگے چلتی. چلے ٹھیک ہے، بہت اچھی بات. چلے میں ان کو بتا دوں، میں ان کو کہہ آپ اگر مجھے ہو سکے تو ان کا نام اور ان کی پکچر مجھے سینڈ کر سکتے ہیں تو کر دیں. اچھا جی، آپ کا واٹس ایپ اسی نمبر پہ؟ آپ واٹس ایپ پہ ہی بات کر رہے ہیں؟ ہاں ٹھیک ہے، بہت جی میں واٹس ایپ پہ. چلے ٹھیک ہے، السلام علیکم.